أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. آئیے محبت اور شوق کے ساتھ اپنے اور تمام کائنات کے مرکزی عقیدت بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. صدیق عکس حسن و جمال محمد است، صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع کمال محمد است، عثمان ضیائے شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور حضور تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء سید الانبیاء افضل الانبیاء اشرف الانبیاء خاتم الانبیاء اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ وبناتہ وبارک وسلم. آپ کی عالی جناب میں ہدیہ عقیدت، ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز مکرم اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ہم اس کے گھر میں اس کے محبوبوں اور مقبولوں کا ذکر خیر کرنے اور سننے کے لیے جمع ہیں. اللہ کے عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمارا یہاں پہ آنا، مل جل کے بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا اپنی عالی دربار میں قبول فرمائے اور اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے. آج کا جو موضوع ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور آپ یقین مانیں کہ اس موضوع پہ میں نے کبھی خطاب نہیں کیا. اس موضوع کے حوالے سے کبھی کسی محفل پروگرام کے حوالے سے میں نے ٹائم ہی نہیں دیا. یہ موضوع اتنا المناک، دردناک، دل خراش. حضرت نے چند دن پہلے ٹائم لیا، موضوع کا مجھے پتہ نہیں تھا، چونکہ ٹائم دے چکا اس کے بعد موضوع کا پتہ چلا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ الفاظ میرا ساتھ دیں اور میں کچھ بیان کر سکوں. جب سے حضرت نے ٹائم لیا، مطالعہ کرنا شروع کیا اس موضوع پہ، تو دل پہ ایک بوجھ ہے. ام رسول محبوب مصطفیٰ اخی رسول
سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول اللہ حضرت سیدنا و مولانا ماوانا و ملجانا حضرت سرکار امیر حمزہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بارگاہ عالی میں کچھ گزارشات پیش کرنی ہے اور اپنی حاضری لگانی ہے، اور میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جس عظیم ہستی کا ہم ذکر خیر کرنے لگے ہیں، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ جن کی مرادیں پوری نہیں ہوتی وہ دل میں مرادیں رکھ لیں، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ دل ہی دل میں دعا بھی کرتے جائیں، اور صرف دامن کو ہی نہ پھیلائیں بلکہ سراپا سر سے لے کر پاؤں تک پورا آپ کا جسم کشکول بن جائے۔ جو بے اولاد ہیں دل میں رکھیں، اللہ حضرت سید الشہداء سرکار امیر حمزہ پاک کی برکت سے، ان کے ذکر خیر کی برکت سے اولاد عطا فرمائے گا۔ جو مقروض ہیں اللہ ان کو قرضے سے خلاصی عطا فرمائے گا، جو مشکلات میں گرفتار ہیں اللہ ان کی مشکلات کو دور فرمائے گا۔ زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا، بالکل مختصر سے وقت میں بس آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے اور دل بھی یہیں پہ رکھنا ہے، اپنے خیالات بھی یہیں پہ رکھنے ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے عظیم چچا جان ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضرت سیدہ صویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس طرح حضور کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، اسی طرح سرکار امیر حمزہ کو بھی دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، اور نبی کریم علیہ السلام کی خالہ کے بیٹے بھی ہیں امیر حمزہ۔ آپ کی والدہ محترمہ مکرمہ سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت امیر حمزہ سرکار کی جو والدہ ہیں حالہ بنت احیب، یہ نبی کریم علیہ السلام کی والدہ جان کی چچا کی بیٹی ہیں، تو بہنیں ہوئیں تو حضور کی خالہ لگیں، تو امیر حمزہ ان کے بیٹے ہیں تو خالہ کے بیٹے بھی ہوئے۔ اب دیکھتے جائیے گا کہ کیسی عظیم ہستی ہیں، حضور کے چچا جان بھی ہیں اور سب سے محبوب چچا ہیں، حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں، حضور کے خالہ کے بیٹے بھی ہیں، اور صحابی رسول بھی ہیں، آل رسول میں بھی داخل ہیں، اہل بیت اطہار میں شامل ہیں، السابقون الاولون میں داخل ہیں، مہاجرین اولین میں داخل ہیں، بدر والوں میں شامل ہیں، احد والوں میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے علم بردار رسول ہیں، اب اسلام کا جھنڈا سب سے پہلے پکڑنے والے سرکار امیر حمزہ ہیں، صحابی ہیں، شہید ہیں، بلکہ شہیدوں کے سردار ہیں، سید الشہداء ہیں، اور بڑے غیرت والے بھی ہیں، بڑی حمیت والے بھی ہیں، اور بڑے جذبے والے بھی ہیں، بڑی قوت والے بھی ہیں، بڑی ہمت والے بھی ہیں، اور بڑے عشق والے بھی ہیں۔ ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ اگر حضرت سرکار امیر حمزہ کے ذکر خیر پہ اگر آپ کی توجہ ادھر ادھر ہٹی، یقین مانو سارے ان کے در کے کتے ہیں۔ میں بھی کتا ہوں، جو آ رہا ہے وہ بھی کتا ہے، بس توجہ آپ نے ادھر رکھنی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جن کا میں ذکر خیر کرنا، یہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ توجہ آپ نے ادھر ادھر نہیں ہونے دینی، ایک لمحے کے لیے نہیں ہونے دینی۔ یہ نبی کریم علیہ السلام سے عمر میں 2 سال یا 4 سال بڑے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ فخر کونین علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو اپنے بیگانے سب دشمن بن گئے،
اور سب سے بڑا جو دشمن تھا وہ ابو جہل تھا۔ حضرت سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو شکار کا بڑا شوق تھا، ایک دن تشریف لے گئے شکار کے لیے، تو جب واپس آئے نا تو ایک کنیز نے بتایا کہ آپ شکار کے لیے چلے گئے اور پیچھے سے ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد بن عبداللہ کو بڑی بکواس کی ہے، سب و شتم کیا ہے، بہت برا بلا کہا ہے۔ تو سرکار امیر حمزہ پاک، آپ کو غیرت آئی، جذبہ آیا، گھر نہیں گئے، سیدھا حرم کعبہ میں گئے۔ ابو جہل کا پوچھا، پتہ چلا ادھر بیٹھا ہے، جا کے زور سے اس کے سر میں کمان ماری، اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ حضرت سرکار امیر حمزہ پاک نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ بڑا کمال کا ہے۔ فرمانے لگے، تم نے کیا سمجھا ہے کہ محمد لاوارث ہے؟ اس جملے نے سرکار امیر حمزہ کی کایا کو پلٹا ہے، اور خدا کی رحمتوں کی جو ہے وہ سرکار، وہ اللہ کی رحمتوں جو ہے نا وہ متوجہ ہوئیں سرکار امیر حمزہ کی طرف، اور فرمانے لگے جو دین ان کا ہے وہی دین میرا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کہ آپ گھر آ گئے، فرماتے پوری رات میں اضطراب میں اور بے چینی میں گزار رہا، سو نہیں سکا کہ کیا میں نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے؟ میں بھی سردار ہوں، یہ کام میں نے کیا کیا؟ بہرحال اگلے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہتے ہیں کہ بھتیجے تجھے مبارک ہو اور تو خوش ہو جا، اس لیے کہ میں نے تیرا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے، خوش ہو جا۔ تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، چچا اس بات میں تو کوئی خوشی نہیں ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے حضرت سرکار امیر حمزہ کے دل پہ لگا کہ ابو جہل نے ان کو اتنا برا بلا کہا اور میں نے ان کی وجہ سے بدلہ لیا، اس کا سر پھوڑ دیا، اور یہ کہہ رہے ہیں میں خوشی نہیں ہوں۔ تو حضرت امیر حمزہ عرض کرتے ہیں کہ بھتیجے آپ کیسے خوش ہوں گے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں دنیا میں بدلہ نہیں لینے آیا، میں بدلہ نہیں لینے آیا، اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ لو۔ اللہ، میری خوشی اس میں ہے کہ بندہ جہنم سے آزاد ہو کے جنت میں جائے، میری خوشی اس میں ہے کہ بندہ بتوں وحدہ سر کو جھکا لے۔ حضور کے غلاموں دیکھو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرما رہے ہیں میں بدلہ لینے نہیں آیا۔ آج ہماری سوچ، حضور کے غلاموں کی سوچ کیسے بنی ہوئی ہے؟ ہم بدلہ نہیں لیں، ہمیں پھر ملک کون کہے؟ ہم بدلہ نہ لیں، ہمیں چودھری کون کہے؟ ہمیں وڈیرا کون کہے گا؟ بلکہ سوچ اور نظریہ کیا بنا ہوا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کی خاطر کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ یہ حضور کی سنت ہے، اس سنت کو اپناؤ۔ تمہیں کوئی گالی دے، بکواس کرے، دھکا دے، ظلم و زیادتی کرے، مارے، معاف کر دو، معاف کر دو اس کو۔ خدا کی قسم، تو بندہ ہو کے بندے کو معاف کرتا ہے، وہ خدا ہو کے تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ تھوڑی سی ہمت تو کر، عفو درگزر سے کام لینا سیکھ تو صحیح۔ میرے حضور نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، ذاتی طور پہ بدلہ نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے نہیں لیا بدلہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے گلشن میں داخل ہوئے، 3 دن کے بعد امیر المومنین غیظ المنافقین، منافقوں کے دل جل جاتے ہیں ان کا نام سن کے، اور مومنوں کے دل ان کا نام سن کے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں صحابہ کے ہمراہ جلوہ گر ہیں،
تو کسی صحابی نے دروازہ کھول کے دیکھا کہ فاروق اعظم آ رہے ہیں اور آنکھیں لال ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، برہنہ ہے. تو شور سا برپا ہو گیا کہ عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں عمر آ رہا ہے تو پھر کیا ہوا؟ اگر تو خیر سے آ رہا ہے، بھلائی کے ارادے سے آ رہا ہے تو ہم ویلکم کریں گے، خوش آمدید کہیں گے، اپنے بازو اس کے لیے پھیلائیں گے. اور اگر کوئی شر کا ارادہ ہے، برائی کا ارادہ ہے، تو فرمایا اسی کی تلوار ہوگی اور اس کا سر کاٹ دیں گے. بات کیا ہے؟ فاروق اعظم جب آئے نا تو سیدھا اپنا سر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا، کلمہ پڑھا، حضور کی غلامی میں داخل ہوئے. اور سب سے پہلے جو ان کے کلمات تھے، یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں؟ کیا ہمارا دین حق پہ نہیں؟ کیا ہم سچے نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، باطل ہیں، جھوٹے ہیں، ناپاک ہیں، گندے ہیں، وہ اپنے بتوں کی پوجا کریں علل اعلان، ہم حق پہ ہو کے خدا کی عبادت کریں چھپ کے. غیرت تو دیکھو نا، غیرت فاروقی. اللہ اکبر. 40 مسلمان تھے اس وقت، 2 قطاریں بن گئی. ایک قطار کے آگے تلوار نکال کے کھڑے ہیں فاروق اعظم، دوسری قطار صف کے آگے کھڑے ہیں سید الشہداء سرکار امیر حمزہ پاک. اللہ اکبر. یہ 2 قطاریں پہلی مرتبہ حرم کعبہ میں علل اعلان مشرکوں کے سامنے خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کافر آپس میں باتیں کرنے لگے کہ مسلمانوں نے ان دونوں کو ہم سے چھین کر، امیر حمزہ پاک اور فاروق اعظم، ان کو چھین کر ہم سے بدلہ لے لیا. ہم جو بھی ان پہ ظلم و ستم کرتے رہے، بکواسے کرتے رہے، یہ جو 2 بندے ادھر گئے ہیں نا تو سمجھ لو ہمارا سب کچھ ہی چلا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سرکار امیر حمزہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں شامل، یعنی جو ابتدا میں 40 مسلمان ہوئے ان میں داخل ہیں. اللہ اکبر. آپ اندازہ تو کریں. ایک دن عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ پہ وہی کون لے کے آتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جبریل آتا ہے. کہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں جبریل کو؟ حضور نے فرمایا میں تو دیکھتا ہوں. کہا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی جبریل کو دیکھنا چاہتا ہوں. جبریل فرشتوں کا سردار ہے، 600 پروں کا مالک ہے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا چچا آپ نہیں دیکھ سکتے نا. اب آگے جو الفاظ ہیں حضرت امیر حمزہ پاک کے، قربان جائیں یار، سنیے سبحان اللہ بولو تو میں بتاؤں. حضور نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نہیں دیکھ سکتا مانا، لیکن آپ تو دکھا سکتے ہیں نا. کیا نظریہ ہے اور کیا عقیدہ اور عقیدت ہے حضرت سرکار سید الشہداء امیر حمزہ پاک کی. کہتے آپ تو دکھا سکتے ہیں نا. تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی نہیں دکھا سکتا. فرمایا ٹھیک ہے آپ بیٹھیں. جو جبریل آئے نا تو سرکار فرماتے ہیں چچا ذرا اپنا سر تو اوپر کریں اور یہ دیکھیں. جبریل جا رہے تھے، ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکے، صرف قدموں کو دیکھا. جبریل کے قدموں کو دیکھا اور امیر حمزہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. آپ اندازہ تو کرو یار، یہ امیر حمزہ ہے، یہ بہت بڑا پہلوان ہے، جوان مرد ہے، بڑی ہمت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے. یہ کوئی عام بندہ تھوڑا ہے امیر حمزہ. لیکن جبریل کے صرف قدموں کو دیکھا ہے اور تاب نہیں لا سکے، زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے. ایک مدینے کے تاجدار ہیں جو بار بار دیکھتے ہیں جبریل کو. یہ امیر حمزہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بڑے ہی پیارے ہیں، بڑے ہی محبوب ہیں. ایک صحابی آئے نا تو ہاتھوں میں اپنا بیٹا اٹھا کے یا رسول اللہ اللہ نے نعمت سے نوازا ہے، اس کا نام کیا رکھوں؟ فرمایا نام رکھنا ہے تو میرے محبوب چچا حمزہ کے نام پہ رکھ لے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امیر حمزہ کے نام پہ بھی اپنے بچوں کے نام رکھا کرو بھائی۔ ہاں، حضور کو حمزہ کے نام سے بھی بڑی محبت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعلان نبوت کو جب 7 سال گزرے، آپ جانتے ہیں کہ قریش مکہ نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا، اور فخر کونین علیہ السلام اپنے کچھ احباب کے ہمراہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہے۔ وہ سوشل بائیکاٹ کوئی عام نہیں تھا، نہ ان سے کوئی بات کرتا، وہ بات کرتے تو آگے سے جواب کوئی نہ دیتا، نہ وہ کوئی چیز خرید سکتے تھے نہ بیچ سکتے تھے۔ کیسا عجیب قسم کا سوشل بائیکاٹ ہے۔ 3 سال تک، ان 3 سال پریشانی اور مصائب کے جہاں پہ نبی کریم علیہ السلام نے شیب ابی طالب میں گزارے ہیں، حضور کی مائیت میں سرکار امیر حمزہ نے بھی گزارے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ غلامی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اچھے وقتوں میں تو بندہ ساتھ دے اور جب تکلیف والا وقت ہو، مصیبت والا وقت ہو تو بندہ پیچھے ہٹ جائے۔ 3 سال کا طویل عرصہ شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو سرکار امیر حمزہ نے بھی ہجرت فرمائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ عقد مواخات ہوا ہے۔ ایک انصاری اور ایک مہاجر کو ایک دوسرے کا سرکار نے بھائی بنایا، اور خدا کی قسم وہ ایسے بھائی بنے ہیں کہ آج جو خون میں بھائی ہیں نا، ان میں اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی محبت ان میں تھی جن کو مصطفیٰ نے بھائی بنایا۔ یعنی وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس یہ گھر ہے تو آدھا گھر تمہارا آدھا ہمارا، یہ باغ ہے تو آدھا باغ تمہارا آدھا ہمارا۔ ہم تو اپنے بھائی کا بھی حصہ کھاتے ہیں نا، دباتے ہیں، اور بہن کو تو بالکل رلاتے ہیں، دیتا ہی نہیں نا، بہن کا جیسے حق ہو ہی نہ۔ کیوں؟ جہیز تو جی چھڑے شادی جو کروا چڈی ہے، یہ اللہ نے پوچھنا تواڈے کولوں، اے پوچھنا جی، معافی کوئی نہیں چیز دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بھائی بنایا وہ حضرت زید بن حارثہ کو بنایا ہے۔ اور مزے کی بات ہے، جتنے تھے ایک انصاری ہوتا تھا اور ایک مہاجر ہوتا تھا، ایسے ہی ہے، ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا جاتا تھا۔ ادھر حضرت امیر حمزہ بھی مہاجر ہیں، زید بن حارثہ بھی مہاجر ہیں۔ ایک یہ جوڑی بنی ہے مہاجرین کی، دوسری جوڑی دیکھو، نبی کریم علیہ السلام نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، لیکن مولا علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آنکھوں میں آنسو آئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ سب کو بھائی بنایا، مجھے چھوڑ دیا۔ فرمایا پریشان نہ ہو علی، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا۔ مصطفیٰ بھی مہاجر ہیں، مولا علی بھی مہاجر ہیں، ادھر سے امیر حمزہ بھی مہاجر ہیں، زید بن حارثہ بھی مہاجر ہیں۔ اور زید بن حارثہ آپ جانتے ہیں جن کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، یہ وہ زید بن حارثہ ہے۔ ان کا بھی قصہ بڑا طویل ہے۔ اللہ اکبر۔ بکتے بکاتے جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو ان کے باپ، ان کے چچا، اعزا قریبا، جب ان کو خبر ہوئی کہ یہ حضور کے پاس ہیں، مسلمانوں کے نبی کے پاس ہیں، تو وہ لینے کے لیے آئے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، جاتا ہے تو لے جاؤ۔ سامنے باپ بیٹھا ہے، سامنے چچا ہے، لیکن حضرت زید کہتے ہیں بابا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، چچا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں تو حضور کی غلامی میں رہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو باپ نے کہا بیٹا تو پاگل تو نہیں ہو گیا، پاگل تو نہیں ہو گیا، ہر بندہ غلامی سے نکلنا چاہتا ہے، تو آزادی سے نکل کے غلامی میں آ رہا ہے۔ تو زید نے جو تاریخی جملہ کہا نا، کہ بابا ان کی غلامی میں جو مزہ ہے نا، خدا کی قسم ہزاروں آزادیوں میں وہ مزہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار کی غلامی میں، سرکار کی غلامی میں، اللہ اکبر۔ اور خدا کی قسم ویسے ہر قوم، ہر بندہ ویسے آزادی کا طالب ہوتا ہے، لیکن مسلمان ہے ایک،
حضور کا کلمہ پڑھنے والے، وہ کہتے ہیں ہمیں آزادی نہیں چاہیے بلکہ مصطفیٰ کی غلامی چاہیے. اللہ اکبر. اسی غلامی میں نجات ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی. اچھا، بدر سے بھی پہلے ایک غزوہ، سب سے پہلے جو غزوہ ہوا ہے غزوہ ابواء ہوا. غزوہ ابواء، اس میں اسلام کا جھنڈا جس عظیم ہستی کو تھما کے مصطفیٰ نے لشکر کو روانہ کیا وہ سرکار سید الشہداء امیر حمزہ ہے. اسلام کے پہلے علم بردار ہیں. اس کے بعد جو ایک سریہ ہوا ہے، سریہ سمجھتے ہیں آپ؟ ایک غزوہ ہوتا ہے، ایک سریہ ہوتا ہے. غزوہ وہ جنگ ہے کہ جس میں خود نبی کریم علیہ السلام بے نفس نفیس جلوہ گر ہو جائیں، خود تشریف لے کے جائیں. اور سریہ وہ ہوتا ہے سرکار خود تو نہ جائیں لیکن کسی صحابی کو سربراہ بنا کے، حاکم بنا کے، امیر بنا کے بھیجیں. تو غزوہ ابواء میں سرکار خود بھی تشریف لے گئے تھے، امیر حمزہ بھی گئے، اور ان کے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا بھی ہے. اس کے بعد سریہ ہوا، اس سریہ کا نام ہے سریہ حمزہ بن عبد المطلب. اس سریہ کا، اس لشکر کا امیر بنا کے، حاکم بنا کے، سربراہ بنا کے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ کو روانہ فرمایا ہے. ویسے آپ کا نام نامی اس میں گرامی حمزہ ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ امیر حمزہ. تو امیر حمزہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ یہی مناسبت ہے کہ اس لشکر کے امیر تھے آپ. ٹھیک ہے؟ یہ ویسے صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں یہ نام نہیں تھا، صرف حمزہ ہی کہا جاتا تھا، سید الشہداء کہا جاتا تھا، مختلف القابات سے آپ کو یاد کیا جاتا تھا. لیکن امیر حمزہ یہ بعد میں علماء نے کتابوں میں اور تقاریر میں جو ہے وہ کہنا شروع کیا. بہرحال آپ امیر ہیں. اس کے بعد ایک اور غزوہ ہوا، غزوہ ذو العشیرہ. اس میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے اسلام کا جھنڈا حضرت سرکار امیر حمزہ کے ہاتھوں میں تھمایا ہے. سبحان اللہ بولو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے بعد غزوہ بدر. اب آپ کہیں گے کہ جو آپ نے نام لیے ہم نے کبھی نہیں سنے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے تو سنا، صرف غزوہ بدر سنا ہے، احد سنا ہے، حنین سنا ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو غزوات ہوئے ان میں لڑائی تک نوبت آئی نہیں، جنگ ہو نہیں سکی، اس لیے یہ جو غزوات ہیں زیادہ مشہور نہیں ہوئے. پہلا غزوہ جس میں حق و باطل ٹکرا گئے اور کافروں کو بڑی زبردست قسم کی شکست ہوئی وہ ہے غزوہ بدر. غزوہ بدر. اللہ اکبر. مدینہ طیبہ سے باہر نکل کے بدر ایک میدان ہے، وہاں پہ کفار تعداد میں زیادہ، ہتھیار ان کے پاس زیادہ، اشیاء خرد و نوش ان کے پاس کثیر ہے، ناچنے والیاں، گانے والیاں ان کے پاس ہے، اور لشکر اسلام بالکل قلیل ہے، 313. ہتھیار بڑے تھوڑے ہیں. کھانے کے لیے رمضان کا مہینہ ہے، ایک کھجور چوس کے سحری کرتے ہیں، اسی کو چوس کے افطاری کرتے ہیں. مسلمانوں تمہیں کیا پتا تم تک اسلام کیسے پہنچا ہے؟ ہم تو سحری میں گھر میں بیٹھے اے سی کے نیچے ہم 4 5 جو ہے وہ پروٹھے ہڑپ کریں، 12 1 بجے تک ہم اے سی میں لیٹے رہے. پھر افطاری میں دسترخوان سجا ہوا ہے، 10 قسم کی ڈشیں پڑی ہوئی ہیں. ہمیں کیا اندازہ اسلام کے اوپر کیسی کیسی تکلیفیں آئیں، مسلمانوں کے اوپر کیسی مصیبتیں آئیں، اور ہم تک اسلام کیسے پہنچا. اللہ اکبر. غزوہ بدر. ادھر سے کافروں کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید بڑے سردار ہیں. یہ اترے. نبی کریم علیہ السلام نے 3 انصاری صحابہ کو بھیجا. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی سے کہ ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، ہم اپنی قوم والوں سے جنگ کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس پہ سب سے پہلے کس کا نام آیا؟ فرمایا حمزہ اٹھیں، علی اٹھیں،
عبیدہ اٹھیں. اللہ اکبر. یہ تین ہستیاں سب سے پہلے میدان بدر میں اتری ہیں اور سب سے پہلے امیر حمزہ پاک نے اتبا کو واصل جہنم کیا سب سے پہلے. اچھا مسلمانوں نے بھی ایک تالاب سا تھا پانی کا, کافروں کے پاس بھی تھے. ایک بڑا شرارتی قسم کا کافر کہنے لگا کہ میں اس تالاب سے جا کے پانی پیوں گا. شوخی مار رہا ہے, بڑ مارتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جاؤں گا, ان کے تالاب سے جا کے پانی پی کے واپس آؤں گا. قسم اٹھائی اس نے. اللہ اکبر. لیکن جانتا نہیں تھا اس لشکر میں علی بھی ہیں, اس لشکر میں عمر بھی ہیں, اور اس لشکر میں امیر حمزہ پاک بھی ہیں. دوڑتا ہوا آیا. امیر حمزہ آگے بڑھ کے آپ نے تلوار کا جو وار کیا, پاؤں کے 2 ٹکڑے ہو گئے. لیکن بڑا بدبخت کمینہ آدمی تھا, خون بہ رہا پاؤں سے, پھر بھی اس نے دوڑ لگائی کہ میں جا کے تالاب میں گر جاؤں اور یہ خون آلود ہو جائے اور مسلمان اس تالاب کو استعمال نہ کر سکے. کافر کی سوچ دیکھو, مرتے مر جائے گا, مسلمان کا فائدہ نہیں کرے گا. مسلمانوں ہوش کے ناخن لو. مسلمان کبھی بھی تمہارا ہمدرد نہیں ہو سکتا, وہ تمہارا دشمن ہے. دشمن کو دشمن ہی سمجھنا چاہیے. جب وہ دوبارہ آگے بڑھا نا, اب امیر حمزہ پاک نے جو تلوار سے وار کیا تو اس بدبخت کے جسم کے ٹکڑے کر دیے. اللہ اکبر. میدان بدر میں حضرت امیر حمزہ, سبحان اللہ, آپ کا انداز پتہ کیا ہوتا تھا؟ دونوں ہاتھوں میں 2 تلواریں ہوتی تھی, اور کسی بھی مجاہد, کسی بھی صحابی کے ہاتھ میں 2 تلواریں نہیں تھی. آپ کے ہاتھوں میں دونوں تلواریں تھیں, لڑتے تھے. اچھا میدان میں کوئی بھی اترتا ہے نا تو فخریہ باتیں کہتا ہے, شوخی مارتا ہے, او میں تواڈے ٹوٹے کر چھڑنے نے, او میں تانوں چھڑنا ہی کوئی نہیں, اور تواڈا میں خاندان مکا چھڑنا ہے, او میں فلاں دا پتر ہاں, او تو مینوں جاندا کوئی نہیں. حضرت امیر حمزہ سید الشہداء پاک جب آپ میدان میں اترتے تھے آپ نعرہ لگاتے تھے, کیا؟ انا اسد اللہ و اسد رسولہ. فرمایا لوگو مجھے دیکھو, میں حمزہ خدا کا بھی شیر ہوں, اس کے رسول کا بھی شیر ہوں. مولا علی کا نام سنا ہے؟ اسد اللہ ہے, خدا کا شیر, خدا کا شیر مولا علی. لیکن طاقت کتنی ہے؟ خیبر کے قلعے کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھیڑ ڈالا. میں نے کہا جو علی اسد اللہ ہے اس کی طاقت کا یہ عالم ہے, خدا جانے اس حمزہ میں کتنی طاقت ہوگی جو خدا کا بھی شیر ہے, حبیب خدا کا بھی شیر ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت امیر حمزہ پاک غزوہ بدر میں کئی کافروں کو واصل جہنم کیا. اللہ نے مدد دی, فرشتوں کے ذریعے فتح ہوئی مسلمانوں کی. 70 کافر مارے گئے, 17 نو پھاڑ کے مسلمانوں نے بن کے تے مدینے لے آئے, فدیہ دے کے چھوڑا ان کو. اللہ اکبر. اچھا بدر کے بعد کیا ہوا؟ ایک قبیلہ ہے یہودیوں کا, بنو قینوقا. کیا؟ قینوقا, یہودیوں کا ایک قبیلہ. انہوں نے نا بڑی باتیں کرنا شروع کر دی. وہ کافر تھے, مکے کے مشرک تھے, نہ تجربہ کار تھے, ان کو لڑنا نہیں آتا تھا, اس لیے وہ ہار گئے. ہماری جب جنگ ہوئی نا مسلمانوں کے ساتھ تو مسلمانوں لاگو پتہ جائے گا, بڑے مار رہے ہیں. اللہ اکبر. اور اچھا مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ بھی تھا کہ تم نے کسی نہ تو ہم سے لڑنا ہے, نہ ہی ہمارے جو دشمن ہیں ان کا ساتھ دینا. معاملہ یہ ہوا کہ بنو قینوقا کے بازار میں ایک مسلمان عورت گئی. توجہ فرمائیے گا ذرا. سنیارے کی دکان پہ بیٹھی تھی, ایک یہودی نے شرارت کی, پیچھے سے آ کے اس کے کپڑے کو باندھ دیا. جب وہ کھڑی ہوئی تو برہنہ ہو گئی, ستر کھل گیا اس کا.
جتنے یہودی بیٹھے تھے وہ کہ لگانے لگ پڑے، لیکن ایک غیرت مند مسلمان دور بیٹھا دیکھ رہا تھا. اس کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ مسلمان خاتون وہ برہنہ ہو، یہودی اس کا مذاق اڑائیں، اس پہ کہہ کے لگائیں. وہ آگے بڑھا، اس نے اس یہودی کو جس نے یہ شرارت کی تھی قتل کر ڈالا. یہودیوں کے بازار میں بیٹھ کے مسلمان نے قتل کیا. کس لیے؟ وہ خاتون اس کی بہن نہیں تھی، ماں نہیں تھی، بیوی نہیں تھی، بیٹی نہیں تھی، کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، صرف اسلام کا رشتہ تھا. کتنی غیرت ہے خدا کی قسم. جب تک مسلمانوں میں یہ غیرت رہی ہے ہم عزت سے سر اٹھا کے جیتے رہے. آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، آج نوجوان نسل، ہمارے نوجوان وہ ہر وقت اسی کشمکش میں رہتے ہیں، اسی سوچ اور اسی خیالات میں رہتے ہیں کہ ہم کسی لڑکی کو برہنہ کریں، کسی لڑکی کو ہم ننگک دیکھیں. ہم نے کسی مسلمان بہن کی عزت کی کیا حفاظت کرنی ہے؟ سب سے بڑے لٹیرے ہم ہیں، سب سے بڑے دشمن ہم ہیں. ہم خود چاہتے ہیں کہ اس کی عزت کو تار تار کرے. فلسطین پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. یہودی مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو کے جہاں پہ دیگر نقصان پہنچا رہے ہیں، ہماری مسلمان بہنوں کی عزتوں کو بھی لوٹ رہے ہیں. ہم ادھر بیٹھ کے بڑے نعرے لگا رہے، اوئے اوئے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے. کیا ہم وہی کام خود نہیں کرتے؟ کس منہ سے ہم کہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں؟ کیسے کہیں؟ ہم تو خود عزتیں اچھالنے والے ہیں. ساری رات بات نہیں کرتے، کالجوں کے باہر کھڑے نہیں رہتے. وہ یہودی ہیں، وہ امریکہ سے آئے ہوئے عیسائی ہیں، وہ ہم ہیں. مسلمان بچیوں کا پیچھا کرنے والے ہم خود نہیں، اس کے گھر تک روزانہ جاننے والے ہم خود نہیں. سنو مسلمان میں غیرت کتنی ہوتی ہے. ایک مسلمان خاتون کو مذاق میں اس کی عزت لوٹنا مقصود نہیں تھی. مذاق میں جو برہنہ کیا گیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لشکر کو روانہ کیا. ایک مسلمان خاتون، مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ہماری خاتون کا مذاق بنایا جائے. ہم مر گئے؟ ہم فنا ہو گئے کیا؟ یہ محمد بن قاسم، اس کو بھی ایک خط ہی گیا تھا نا، مسلم خاتون کا ایک خط گیا تھا کہ ہماری عزتوں پہ اب حملہ ہونے والا ہے. لشکر لے کے عرب سے آ نہیں گیا سندھ میں، نہ صرف ان کی عزت کا تحفظ کیا بلکہ کافروں کو اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے روندا اور اسلام کا جھنڈا سندھ پہ لہرا دیا. اس لیے سندھ کو کیا کہتے ہیں؟ باب الاسلام، اسلام کا دروازہ. اس علاقے میں، اس خطے میں جو اسلام آیا وہ سندھ کے ذریعے آیا. اور وجہ ریزن کیا بنی؟ ایک مسلمان خاتون نے خط لکھا تھا. صرف ہم بھی خط لکھتے ہیں، بلکہ اب تو خط کا زمانہ کیا، اب موبائل جو ہیں ہم بھی پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن کیسے یہ ہر بندہ غور کر سکتا ہے. بہرحال یہ جو غزوہ ہوا، غزوہ بنو قینقاع، اس میں بھی اسلام کا جھنڈا حضرت سرکار امیر حمزہ کے ہاتھوں میں تھا. 15 دن تک نبی کریم علیہ السلام نے محاصرہ رکھا. 15 دن تک سرکار بیٹھے رہے باہر. یہ تیری میری زندگی نہیں ہے ایسے گزر جائے.
گھنٹوں ہم موبائلوں پہ لگے رہیں، فیس بک دیکھتے رہیں، واٹس ایپ دیکھتے رہیں، پھر پتا چلے وہ فجر کی اذان ہونے لگ پڑی ہے، چلو اب موبائل رکھ کے سو جاتی ہیں۔ یہ نبیوں کے تاجدار کی زندگی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جو آ گیا نا، کلمہ پڑھ لیا، شرف صحابیہ سے جو مشرف ہو گیا، فرمایا ان کی زندگی کا ایک لمحہ ایک طرف رکھو اور ساری انسانیت کی عبادت، ان کی زندگیوں کی اوقات ایک طرف رکھو۔ صحابی رسول کی زندگی کا ایک لمحہ ساری انسانیت کی زندگیوں سے اعلیٰ ہے۔ یہ تو صحابی جو مصطفیٰ کے قدموں میں آ کے بیٹھا، وہ یہ تو اس کی زندگی کا ایک لمحہ ساری انسانیت سے قیمتی ہے، تو مصطفیٰ کی زندگی اور 15 دن تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان کے قلعے کے باہر بیٹھے رہے، کس لیے؟ ایک مسلمان عورت کا مذاق اڑایا، اس کو برہنہ کیا، اور پھر معافی نہیں ملی ان کو، پاؤں میں گرے، سب کچھ کیا، فرمایا ٹھیک ہے مدینہ چھوڑنا پڑے گا، پھر نکلو ادھر سے۔ اس قبیلے کو، یہودیوں کے قبیلے کو نکالا وہاں سے۔ یہودیوں کو ویسے درد مسلمانوں سے بڑی پرانی ہے، کہا ہمارے گھر سے نکالا تھا، ہمیں مدینے سے نکالا تھا، ہمارے گھر چھوٹے، سامان گیا، کاروبار گیا، ذلیل و خوار ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اس غزوے میں بھی علم بردار رسول سید الشہداء سرکار امیر حمزہ پاک تھے۔ اچھا، بدر کے اندر جو کافروں کو چوٹ لگی بڑی خطرناک لگی، بڑے بڑے سردار کافروں کے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ، بڑے بڑے سورما جو ہے وہ مارے گئے، بڑے زخمی ہوئے، اندر جو ہے نا وہ انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ سب نے مال جمع کر کے سرمایہ لگایا، ہتھیار خریدے، پوری طاقت سے انہوں نے کہا ہم مدینہ پہ حملہ کریں گے اور معاذ اللہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، اسلام قبول کیا ہوا ہے لیکن ظاہر نہیں کر رہے، یہ مکہ میں۔ آپ نے خط بھیجا حضور کو کہ یہ کافر مدینہ پہ حملہ ہونے لگے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا اور مشاورت کی کہ کافر مدینہ پہ حملہ آور ہونے والے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کون مشورہ فرما رہے ہیں؟ بولو بولو، نہیں بول دے نا، ہم بڑے سیانے ہیں نا، تھوڑا جے پڑھ گئے تے پیو کو بھی پوچھنا گوارا نہیں کرتے، اوے ابے نو کی پتا ہے، اوے میں کہا ابے نو نہیں پتا کیوں؟ تیرا جو ابا ہے، تیرا ابا اس واسطے نہیں پتا، ہون سکون بے وقوف کا ابا ہے نا، اس لیے اس کو پتا کوئی نہیں، سمجھدار کا ابا ہوتا تو پتا ہوتا نا، پھر سکون ہون۔ کیسی عجیب ذہنیت ہے، تھڑے پہ بیٹھنے والے، آوارہ دو سے تو مشاورت کر لیں گے، باپ سے مشاورت کوئی نہیں کریں گے۔ اللہ کے بندے، ماں باپ سے کاروبار کرنا ہے، کہیں جانا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، ماں سے پوچھ، باپ سے پوچھ، جیسے مشورہ دیتے ہیں نا، وہ پینڈو صحیح، وہ پڑھے لکھے، وہ تو ایجوکیٹڈ رہندا بھی ذرا، خدا کی قسم انہاں دی گل مانتے صحیح، خدا کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، ہاں راستے کھلتے جائیں گے، مصیبتیں دور ہوتی جائیں گی، انشاءاللہ تو اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ ماں باپ سے مشورہ کیا کرو سب سے پہلے۔ نبیوں کے تاجدار اپنے غلاموں سے مشاورت فرما رہے ہیں۔ ہاں صحابہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی رائے جو دی، فرمایا میری رائے یہ ہے کہ ہم مدینے میں رہ کے دفاع بھی کریں، مقابلہ بھی کریں۔ کیوں؟ کہا وہ مکہ والے ہیں، ان کو مدینے کے رستوں کا پتہ کوئی نہیں، بے خبر ہے، وہ گلیوں کو، بازاروں کو، محلوں کو جانتے نہیں ہیں، آئیں گے ہم ان کو ماریں گے،
تتر بتر ہو جائیں گے وہ لوگ. کئی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم گھر میں بیٹھیں گے تو کافر کہیں گے کہ یہ بڑے بزدل ہیں, کمزور ہیں, اپنے گھروں میں چھپے ہوئے ہیں, لہٰذا ہمیں میدان میں اتر کے ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے. اب صحابہ کرام وہ بھی اپنے ایک رائے پیش کر رہے ہیں, جو ایک جذبہ ہے اندر, غیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اسلام پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. یہی اسلام ہے نا. اللہ اکبر. اب سرکار امیر حمزہ سید الشہداء آپ سے جو مشورہ لیا, اب سنو ذرا. اسد اللہ و اسد رسول اللہ, خدا کا شیر, رسول خدا کا شیر, کہتے ہیں والذی انزل علیک الکتاب لا اطعم اليوم طعاما حتی اجادلہم بسیف خارج المدینہ. کہتے ہیں یا رسول اللہ اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ پہ کتاب کو نازل کیا ہے, میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں مدینے سے نکل کر کافروں کو واصل جہنم نہیں کر لیتا. جذبہ ایمانی تو دیکھو. نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے, جنگی جو لباس تھا وہ پہنا باہر آئے. اب صحابہ نے سوچا کہ یار جو سرکار نے رائے دی تھی وہی ٹھیک تھی, ہمیں آگے اپنی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے تھی, وہی ٹھیک تھی. مدینے میں رہ کے دفاع بھی ہو سکتا ہے اور مقابلہ بھی ہو سکتا ہے. اب جو سرکار باہر تشریف لائے تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم مدینے میں رہ لیتے ہیں, ادھر ہی دفاع کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں جیسے آپ فرماتے ہیں. تو حضور فرمانے لگے نہیں, یہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جنگی لباس پہنے اور جنگ کیے بغیر پھر اتار دے. اب جانا پڑے گا. اب مدینے سے جو روانہ ہوئے تو 1000 کا لشکر تھا. کتنا؟ اللہ اکبر. ان میں سے 313 عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین بدبخت نے اپنے جو حامی تھے ان کو واپس کیا. اب مسلمان جو مخلصین صحابہ تھے ان کی تعداد کتنی رہ گئی؟ بولو 700. کافروں کی جو تعداد تھی 3000. یہ 700 ہیں, ادھر 3000. اللہ اکبر. اس صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ آدمی آئے ہیں, ہے وہ یہودی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے مشرکوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اب دیکھو ذرا, یہاں پہ تعداد تھوڑی ہے, بندوں کی ضرورت ہے, ادھر تعداد زیادہ ہے نا. مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے, بہت تھوڑی ہے, 700 اور 3000. لیکن وہ ہے یہودی, وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, اپنی جان دیں گے, ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے, ہمیں بھی شامل کریں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری تعداد بڑی کم ہے, ان کو شامل نہ کر لیں. اب سنو, نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے لا تنصروا باہل الشرک علی اہل الشرک. فرمایا مشرکوں کے خلاف مشرکوں سے مدد نہیں لینی. لڑنا بھی مشرکوں کے ساتھ, اور جن سے ہم مدد لے کے جا رہے ہیں وہ بھی مشرک. فرمایا ایسا نہیں ہوگا. تعداد اگرچہ تھوڑی ہے لیکن بھروسہ خدا پہ ہے, توکل خدا پہ ہے. آج کئی ہمارے سنی حضرات بھی یار قادیانیوں کا مقابلہ کرنا نال انہوں نے نہ ملا چھڑیے, جمعیت بن جائے گی نا, قوت بنے گی, طاقت بنے گی. روافظ کے خلاف جلسہ کرنا ہے, ساتھ ان کو بھی دعوت نہ دے دے. میں نے کہا سنو, جیسے قادیانی پلید ہیں وہ گستاخ ہیں, یہ بھی گستاخ ہیں. جیسے روافظ گستاخ ہیں ویسے یہ بھی گستاخ ہیں. تعداد کو نہ دیکھ, افراد کو نہ دیکھ, کیسے کام ہوگا. میں نے کہا مسلمانوں کے پاس ویسے تعداد ہمیشہ کم ہی تو رہی ہے. بدر میں دیکھو, احد میں دیکھو, حنین میں دیکھو, جی آپ حالات اور ہیں. میں نے کہا کیسی حالات کی بات کر رہا ہے, بریلی کے تاجدار میرے رضا کو نہیں دیکھتا, اکیلا چلانا ہے دیابنا کے خلاف, وہابیہ کے خلاف,
روافض کے خلاف، نیچریوں کے خلاف، ندوہ والوں کے خلاف، انگریزوں کے خلاف، ملحدین کے خلاف، سب کے خلاف قلم اٹھایا نا، جہاد کیا نا قلمی، ہے کسی کو ساتھ ملایا؟ بولو. آج پوری دنیا میں رضا رضا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ امام احمد رضا کا کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ کثرت نہیں دیکھی جاتی، افراد نہیں دیکھے، حق کو دیکھا جاتا ہے. تمہارا عقیدہ حق، تمہارا عقیدت حق، تمہارا نظریہ حق، تو ٹھیک ہے، ٹینشن نہ لو. تم اکیلے ہو، خدا کی طرف سے مدد آئے گی، تم کامیاب ہو جاؤ گے. کبھی نہیں ملنا کس کے ساتھ. حق اور باطل کا سمجھوتا ہو نہیں سکتا. کیا بات کرتے ہو یار؟ تم دودھ تھوڑا دے کر اس میں پیشاب ملانا چاہتے ہو کہ دودھ کی کثرت زیادہ معلوم اور نظر زیادہ آئے؟ وہ جو تھوڑا دودھ ہے وہ بھی گندا، وہ بھی بے فائدہ، بیکار ہو جائے گا. دودھ دودھ ہوتا ہے تو موتر موتر ہوتا ہے. سمجھ آئیے؟ پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوتا. ہاں بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں اسلام کے اوپر، بڑی بڑی مصیبتیں. پیچھے فلسطین کے حوالے سے ریلی نکالنی تو حضرت وہ ایک علامہ صاحب، وہ بھی یار انہوں نے نہ ملا لئیے نال، ریلی وڈی ہو جائے گی. کیوں؟ کفر کے خلاف. میں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں. جی یار وہ جو ہے نا، وہ آج کل گیدرنگ دیکھی جاتی ہے، گیدرنگ. میں نے کہا اگر گیدرنگ پہ فیصلے ہونے ہیں تو بدر میں گیدرنگ کافروں کے پاس تھی، احد میں گیدرنگ کافروں کے پاس تھی نا. اللہ اکبر. لیکن جیتا کون، ہارا کون؟ اسلام پہ آندھی آئی، طوفان ہے، سب کچھ ہوا ہے. ہاں سورج گرہن لگ جاتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ گرہن لگتا نہیں لگتا سورج کو؟ بولو یار. ہیں تو دیکھنے والے گیا سورج، گئی روشنی، نیرا ہی نیرا. اور تھوڑی دیر کے بعد جب گرہن اترتا ہے پھر سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ منور ہوتا ہے اور ساری کائنات کو منور کر دیتا ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. دل ہمارے دکھی ہیں، چھلنی ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں فلسطینیوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ گرہن لگا ہوا ہے. عالم کفر خوش نہ ہو، یہ ٹرمپ خوش نہ ہو. دنیا کو اس کو جو بھی سمجھے، خدا کی قسم ہمارے نزدیک اس کی اوقات سور کے پخانے سے بھی زیادہ بری ہے. یہ خدا کی قسم پاکستان آیا نا، اس چوڑے نو اسی اپنے گٹر صاف کروانا ہے. یہ بنیا کی بیٹھا ہے، یہ بندر دا بچہ. غزہ کو خالی کروایا جائے، ہم ملبہ اٹھائیں گے، ہم گھر تعمیر کر کے اس پہ قبضہ کریں گے. واہ تیرے تے غزہ سے اٹھائیں گے ہم. تجھے وائٹ ہاؤس سے نہ اٹھا دیں. تو یہ مصیبتیں آتی ہیں. اب غزوہ احد کا سنو گے تو تمہیں پتہ چلے گا. ہاں اس سے بڑی مصیبت کبھی نہیں آئی، اس سے بڑی مصیبت کبھی نہیں آئی. لیکن آج بھی اسلام کا جھنڈا پوری دنیا پہ لہرایا جا رہا ہے کہ نہیں لہرایا جا رہا؟ کیا اسلام ختم ہو گیا ہے؟ اسلام ختم ہونے کے لیے آیا ہے؟ غالب ہونے کے لیے آیا. ہاں باہمت رہو، مایوس نہیں ہونا کبھی بھی. احد کے اندر جب پہنچے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت سرکار امیر حمزہ اب 2 تلواریں لے کے میدان میں اترے. میدان میں اترے. اللہ اکبر. ایسے گاجر مولیوں کی طرح کافروں کو واصل جہنم کرتے جا رہے ہیں، کاٹتے جا رہے ہیں. 31 کافر مارے نے. کنے؟ ایسا جنا امیر حمزہ کلے بندے نے 31 کافرانوں واصل جہنم کیتا. بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے پہلوان بھی آئے. سبا بن عبد العزا بڑا بڑا پہلوان میدان میں آ کے کہتا ہے حل میں مبارزن ہے کوئی میرے مقابلے دا سامنے آئے. تو امیر حمزہ سامنے آئے اور آتے ہی سنو ذرا توجہ فرماؤ. آ کے کہتے ہیں اوئے اوئے عورتوں کی
ختنہ کرنے والی کے بچے، تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ مقابلہ کرے گا؟ ہاں لوگ کہتے ہیں حضرت جی ذرا تھوڑا انہیں ٹھنڈی تقریر کی تھی کرو، انہیں سخت جملے نہ بولا کرو، تہذیب سے بات کرنی چاہیے۔ میں نے کہا امیر حمزہ سے بڑھ کے کون تہذیب کو جاننے والا ہے، کون تمیز کو جاننے والا؟ وہ میرے نبی کا چچا ہے، ہاں وہ صحابی رسول ہے، وہ خاندان مصطفیٰ کا عالی فرد ہے، تو سکھائے گا تمیز کس کو کیا کہنا کس کو کیا نہیں کہنا؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صحابہ کی تعریف ہو رہی ہے مذمت ہو رہی ہے؟ بولو تعریف ہے نا؟ تو خدا تعریف یہ کر رہا ہے میرے صحابہ ان کی شان یہ ہے آپس میں بڑے نرم دل رہتے ہیں، تو کافراں دے اوتے بڑے شدید نے، کافراں دے بڑے شدید نے۔ گستاخ کے ساتھ بے ادب کے ساتھ ملنا تے جفیاں تے پپیاں تے دعوتاں اڑانا، یہ نرمی ہے؟ یہ تہذیب ہے؟ یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے، بڑی بے غیرتی ہے یار۔ یہ کہ آپ کہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا جیڑا تیرے ابے دا دشمن ہوئے تے ویکھنا کوئی نہیں پسند کردا، جو نبی کا دشمن ہے، نبی کی آل کا دشمن ہے اور نبی کے اصحاب کا دشمن ہے، وہ تیرا جفے پائی بیٹھا ہے، یہ تہذیب ہے؟ کمال ہے۔ میرے امام نے تو یہی تعلیم دی ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ امام احمد رضا زمانے میں مشہور ہے بڑی شدت کرتے تھے، میں نے کہا نہیں شدت نہیں کرتے تھے، بڑی نرمی کیا کرتے تھے۔ پڑھ کے دیکھ تو صحیح یار، ان کی سیرت پڑھ کے دیکھ یار، تجھے پتہ چلے۔ اور آپ کی تو مسجد کا نام ہی رضا ہے، رضا والو او مقتدیو اور امام صاحب آپ کو سلام ہے یار، اور حضرت کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ، ان کا تو نام ہی اسد رضا ہے، سبحان اللہ۔ قاضی القضا حضور تاج الشریعہ کے شہزادے حضور اسد رضا خان صاحب، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے عظیم شہزادے، سبحان اللہ، ان کی نسبت سے نام اسد رضا۔ اللہ سلامت رکھے، مسجد کی انتظامیہ کو سلامت رکھے، احباب کو سلامت رکھے، اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت نرمی بڑی کرتے۔ ایک حاجی صاحب آئے نا تو فرمانے لگے یہ بتا حج کرنے کے لیے گیا ہے تو مدینے میں بھی حاضری ہوئی کہ کوئی نہیں ہوئی؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ حضرت جی گیا ہوں لیکن 2 دن، دل میں ارمان بڑے تھے، اتنا سفر کیا ہے لیکن صرف 2 دن۔ اب سنو ذرا، امام احمد رضا وقت کا امام ہے، وقت کا مجدد ہے، بہت بڑا مصنف ہے، تحقیقات ان کی اپنی ہیں، وہ نقال نہیں ہے، ہاں وہ نقال نہیں ہے، نقل نہیں لگانے والا، وہ کاپی پیسٹ کرنے والا نہیں ہے، ہاں اس نے کوئی ٹیم نہیں بٹھائی ہوئی کہ کتابیں تم لکھو نام میرا چڑھا دو، کوئی مجلس نہیں بنائی ہوئی ایسی، قلم بھی اس کا ہے، تحقیقات بھی اس کی اپنی، لکھتا بھی خود ہے۔ اس نے کہا صرف 2 دن مدینے میں رہا ہوں، آ گیا ہوں۔ امام احمد رضا اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کے قدموں کو چومنے لگے اور فرماتے خدا کی قسم مصطفیٰ کے دیار میں تو 2 لمحے بندہ رہ لے، وہ قسمت کا سکندر ہوتا ہے، تو 2 دن رہ کے آیا ہے۔ کون کہتا ہے امام احمد رضا بڑا شدت کرتا ہے؟ وہ تو لوگوں کے قدموں کو چومنے والا ہے، وہ تو سادات کو پالکی پہ بٹھا کے اپنے کندھوں پہ لے جاتا ہے، ہاں شدت کرتا ہے لیکن کس پہ؟ جو مصطفیٰ کا دشمن ہے اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم امام احمد رضا کی سیرت پڑھو اور پھر صحابہ کا کردار دیکھو، ہاں تمہیں جھلک نظر آئے گی، صحابہ کی ان میں جھلک نظر آئے گی۔
تو حضرت امیر حمزہ فرماتے ہو عورتوں کے ختنہ کرنے والی کے بچے، تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ مقابلہ کرے گا؟ ادھر آ نظر آ، اللہ اس نے جو وار کیا آپ نے روکا، آپ نے جو وار کیا پھر کون روک سکتا تھا؟ 2 ٹکڑے کر دیے، واصل جہنم کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ امیر حمزہ واشی غلام ہے، جبیر بن مطعم کا غلام ہے، حبشہ سے آیا تھا، نشانہ بڑا پکا تھا، اس کی یہ ڈیوٹی یہ تھی کہ تم نے امیر حمزہ کو شہید کرنا ہے، اور اس کا کوئی مقصد نہیں تھا، صرف یہی امیر حمزہ کو، کیونکہ جبیر بن مطعم کا چچا طعیمہ بن عدی بدر میں امیر حمزہ نے قتل کیا تھا، اور ہند کا باپ، ہند کا چچا، ہند کا بھائی عتبہ، شیبہ، ولید، یہ بھی بدر میں مارے گئے، اور جو باپ تھا عتبہ ہند کا وہ بھی حضرت امیر حمزہ نے واصل جہنم کیا تھا، تو کہا امیر حمزہ سے بدلہ لیں گے۔ اچھا ویسے کمال کی بات ہے، سب حضرت امیر حمزہ کو ختم کر دیا جائے، ہیں فورس کس پہ ہے، نظریں کس پہ ہیں؟ تو ویسے تو کافر ہیں، ان کو تو وہ دشمنی سرکار کے ساتھ تھی، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تو سرکار کو معاذ اللہ ختم کر، جب لیڈر ختم ہو جائیں گے باقی بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن وہ کافر تھے، لیکن جانتے تھے کہ امیر حمزہ کے ہوتے ہوئے کوئی مصطفیٰ تک پہنچ نہیں سکتا، اس لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے، اصل دشمنی تو سرکار کے ساتھ ہی ان کی۔ اچھا واشی نے چھوٹا سا نیزہ تھا، نشانہ باندھ کے اس جگہ کا لگایا، اللہ اکبر، امیر حمزہ۔ واشی کہتے ہیں وہ جو چھوٹا سا نیزہ ہے وہ آر پار ہوا، خون کا فوارہ چھوٹا، لیکن امیر حمزہ شیر کی دھاڑ، اور میرے اوپر حملہ آور ہونے لگے، اتنے باہمت، لیکن چونکہ خون بڑا ہی بہہ چکا تھا وہیں پہ آپ ڈھیر ہوئے۔ اور پھر سنو، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ پاک، آپ کے کانوں کو کاٹا گیا، آپ کے ناک کو کاٹا گیا، آپ کی آنکھیں نکال دی گئیں، آپ کے ہونٹوں کو کاٹا گیا، اور آپ کی زبان کو کاٹ لیا گیا۔ اسی پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے، پیٹ کو کاٹ کے، اندر سے کلیجہ نکال کے اس کلیجے کو چبایا۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے نبی کا چچا ہے، یہ عبد المطلب کا بیٹا ہے، یہ بنو ہاشم کا سردار ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ عالی خاندان کا چشم و چراغ، اسلام کی خاطر اعضاء کٹ گئے، کان کٹ گئے، ناک کٹ گیا، زبان کٹ گئی، کلیجہ نکال لیا گیا۔ اسلام کی قدر کرو، اسلام کی قدر کرو۔ ہم کیا اسلام کے لیے قربانی دے سکتے ہیں؟ کچھ دے سکتے ہیں؟ ہمیں تو اپنا مزہ چاہیے، چسکا چاہیے، ایک طرف اللہ اس کے رسول کا حکم، ایک طرف دل کی بات، ہم دل کی بات مانتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں خدا بندی کو، حکم رسول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور صرف حضرت امیر حمزہ کا یہ معاملہ نہیں ہوا، اللہ اکبر۔ کل میدان احد سجنا ہے، رات کے ٹائم حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جہش، یہ عبداللہ بن جہش کون ہے؟ یہ میرے نبی کی پھوپھی کا بیٹا ہے، حضرت عبد المطلب کا بھانجا ہے عبداللہ بن جہش۔ کہتے ہیں بھائی کل میدان سجنا ہے، پتہ نہیں ہم باقی رہیں یا نہ رہیں، آپس میں دوبارہ ملاقات ہو سکے نہ ہو سکے، ایسے نہ کریں، بیٹھ کے دعا کریں، آپ دعا کریں، میں آمین کہوں، میں دعا کروں، آپ آمین کہیں۔ کہ بات تو بڑی اچھی ہے، اسی میدان میں بیٹھ کے حضرت سعد بن ابی وقاص
دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ کل جب میدان سجے نا تو کافروں کا سب سے بڑا پہلوان اس کا مقابلہ میرے ساتھ ہو جائے، میری تلوار اس کی تلوار کے ساتھ، اس کی تلوار میری تلوار کے ساتھ ٹکرائے، کبھی میں نیچے گروں کبھی وہ نیچے گرے، اللہ اکبر، کبھی وہ مجھے مارے کبھی میں اس کو ماروں، اور مارتے مارتے میں اس کو واصل جہنم کر دوں، کافروں کا سب سے بڑا پہلوان میرے ہاتھوں سے مارا جائے۔ انہوں نے دعا کی، انہوں نے آمین کہی، اب ان کی باری دعا کرنے کی۔ اب سنو سنو، حضرت عبداللہ بن جحش نے دعا کیا کی؟ باری تعالیٰ کل میرا جو مقابلہ ہونا، کافروں کا سب سے زیادہ جو بہادر کافر ہے، نہ ڈر آدمی ہے، اس کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، وہ مجھے مارے میں اس کو ماروں، لڑائی چلتی رہے، بالآخر میں نیچے گر جاؤں اور وہ میرے سینے پہ بیٹھ کے میرا سر قلم کر دے، اور اس کے بعد وہ میری آنکھیں نکال لے، میرے کان کاٹ دے، میرا ناک کاٹ دے، میرے ہونٹ کاٹ دے، میری زبان کاٹ دے، میرے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے کر دے، اور باری تعالیٰ قیامت والے دن میں اسی حالت میں تیرے پاس آؤں اور تو پوچھے عبداللہ تیرے کان کدھر ہے، تیری آنکھیں کدھر ہے، تیرا ناک کدھر ہے، تیری زبان کدھر ہے، تیرے ہونٹ کدھر ہے، تو میں کہوں مولا یہ ساری چیزیں میں نے تیری راہ میں قربان کر دی ہیں۔ یہ حضور کے صحابہ وہ کتوں کی طرح اتنی لمبی لمبی زبانیں باہر نکال کے بھونکنے والے کدھر ہیں؟ جی احد میں بھاگ گئے تھے۔ میں نے کہا بھاگنے والے تھے نہ ڈر تھے تو آئے کیوں تھے؟ ان کو نہیں پتا ہماری تعداد کتنی ہے، ان کی تعداد کتنی ہے، اور ان کے سینے میں انتقام کی آگ لگی ہے، نہیں پتا، ڈر تھا تو کہتے ہیں نا یا رسول اللہ ہم نہیں جائیں گے میدان میں، ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ ابھی پچھلے سال تو بدر میں لڑائی کی ہے، ابھی تو وہ اچھے طریقے سے زخم ہی ٹھیک نہیں ہوئے، لیکن وہ تو مچل مچل کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مدینے میں رہ کے نہیں دفاع کرنا، ہم نے میدان میں اتر کے ان کو واصل جہنم کرنا ہے، یا ان کو ماریں گے یا خود شہید ہو جائیں گے۔ لالچ میں آ گئے تھے، لالچ میں آ گئے تھے صحابہ۔ لالچی جو کتا ہوتا ہے اس کو پھر ہر بندہ لالچی نظر آتا ہے نا۔ تم مال و دولت کی خاطر اپنا دین ایمان بیچے، اپنا عقیدہ بیچے، اپنا مسلک بیچے، پھر تجھے تو کائنات میں ہر بندہ لالچی نظر آئے گا نا۔ خدا کی قسم جب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ویسے ظاہری ہاتھوں میں کیا تھا؟ ظاہری ہاتھوں میں کچھ تھا، ظاہری طور پہ کچھ نظر آ رہا تھا، اور خدا کی قسم انہوں نے مال دیکھ کر نہیں، چہرہ مصطفیٰ دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ مال کی خاطر کوئی اتنی قربانیاں بھی دیتا ہے، اپنا گھر چھوڑتا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑتا ہے، اپنے خاندان والوں کو کاٹتا ہے، اپنے شہر کو چھوڑتا ہے مال کی خاطر۔ وہ سیال کوٹ کا کتا وہ مناظرے کے لیے بیٹھا ہے، جی تشریف دکھا کے لے گئے، بھاگ گئے تھے۔ میں نے کہا لاکھ دی لعنت تیرے تھے، گندی زبان والے۔ صحابہ کرام، نبی کریم علیہ السلام نے 50 صحابہ کو جبل رمات پہ کھڑا کیا، لیکن جب کافر بھاگے اور مسلمانوں نے ان کا مال جمع کرنا شروع کیا، اب صحابہ نے یہ سمجھا کہ ہمارا جو فرض تھا نا وہ پورا ہو گیا ہے۔ سمجھ رہے؟ فرض ہمارا پورا ہو گیا ہے، جو حضور نے حکم دیا تھا اس کی تکمیل ہو گئی، وہ اس لیے نیچے اتر آئے تھے۔ سمجھنے میں مسئلہ بنا ہے، پر نافرمانی مقصود نہیں تھی۔ صحابہ اور نافرمانی، مصطفیٰ کی نافرمانی، وہ جب نیچے اترے ہیں تو خالد بن ولید ابھی کلمہ نہیں پڑھا، تو وہ سپاہی لے کے جو ہے وہ جبل رمات پہ چڑھ گئے۔
مسلمان سارے نیچے. اب وہ جو کافر بھاگے تھے وہ بھی واپس آئے, ادھر بھی کافر ادھر بھی کافر, درمیان میں مسلمان. اب وہ جو گھوڑے بھاگے, اونٹ بھاگے, ان کے ٹاپوں سے پاؤں سے جو گرد و غبار اٹھی وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا کچھ. بلکہ کئی ایسے مسلمان جو اپنے ہاتھوں سے شہید ہوئے, مسلمان نے مسلمان کو شہید کیا, شناختی نہیں ہو رہی, پتہ نہیں چل رہا. اور پھر شیطان نے ایک افواہ پھیلائی, ایک آواز دی, قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ معاذ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اب جب صحابہ کے کانوں میں یہ آواز پڑی, آگے پیچھے سے ہر طرف سے کافروں نے گھیر لیا, اور سرکار بھی گئے دنیا سے. اب وہ ہمت جو ایک حوصلہ ہے وہ ختم ہو گیا. سمجھ رہے ہو؟ ادھر اے سیوں کے نیچے بیٹھ کے تبصرے کرنا ہو رہا ہے. اس وقت کی کنڈیشن کو سمجھو, حالات کو سمجھو, معاملے کو سمجھو. اس وقت ہوا کیا تھا؟ وقتی طور پہ صحابہ کچھ ادھر ادھر گئے ہیں, لیکن کیا مصطفیٰ کو تنہا چھوڑا ہے؟ صحابہ نے کچھ کیا نہیں. وہ عقل کے اندھے, یہ بتا صحابہ نے کچھ کیا نہیں, پھر اسلام ہم تک کس نے پہنچا دیے؟ صحابہ نے کچھ نہیں کیا, پھر تو اسلام پھیلتا ہی نہ, ادھر ہی رہتا بس. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب وقت کافی ہو رہا ہے, میں اپنی تقریر کو بالکل مختصر کر رہا ہوں, ختم, اختتام کی طرف آتے. حضرت امیر حمزہ آپ کے جسم کے اعضاء کو جو کاٹا گیا, جنگ ختم ہوئی, نبی کریم علیہ السلام فرمایا میرا چچا کدھر ہے؟ کسی نے بتایا وہاں درخت کے نیچے. حضور وہاں پہ تشریف لائے, اللہ اکبر. حضرت امیر حمزہ آپ کے جسد اقدس کو جو دیکھا, حضور کی آنکھیں اشک بار ہوئی. اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی حضور کو اس سے پہلے اتنا روتے نہیں دیکھا, اور اس کے بعد بھی سرکار کو اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا سرکار اس وقت روئے. اور روتے روتے سرکار کی ہچکی بند گئی. حضرت صفیہ امیر حمزہ پاک کی جو بہن ہمشیرہ وہ آ رہی تھی, حضور نے حضرت زبیر سے کہا اپنی ماں کو روکو, کہا پیچھے ہٹو, پیچھے ہٹو, میں جانتی ان کے ساتھ کیا ہوا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب دیکھو بہن کا حوصلہ, یہ خاندان بنو ہاشم ہے, یہ مصطفیٰ کا خاندان ہے. بہن اپنے بھائی کو دیکھی, آنکھیں نکلی ہوئی, کان کٹا ہوا, ناک کٹا ہوا, زبان کٹی ہوئی, ہونٹ کٹے ہوئے, پیٹ سینہ کٹا ہوا, جگر باہر نکلا ہوا. اللہ اکبر. صرف اور صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, اور اگلا جملہ سنو خدا کی قسم. حضور کو کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نہیں سمجھتی اسلام کے لیے یہ کوئی بڑی قربانی ہو. اگر تمہیں کچھ نہیں ہوا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں. یا رسول اللہ, میں دوبارہ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں, یا رسول اللہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ اسلام کے لیے کوئی بڑی قربانی ہو. کیا مطلب؟ حضرت صفیہ کی نظر میں اسلام, یہ دین اسلام وہ ہے کہ سارا جہان بھی کٹ جائے تو تھوڑا اسلام کی عزت اور اس سے حرمت بہت بڑی ہے. یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے. اسلام معمولی نہ سمجھو اس کو. ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ اللہ کا دین ہے. دو چادریں تھی حضرت صفیہ کے پاس, پیش کی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا نا, تو حضرت امیر حمزہ کے پاس ایک اور بھی لاش تھی, وہ حضرت مصعب بن عمیر کی تھی. کہا چچی ایسا نہیں کرتی کہ ایک چادر حضرت امیر حمزہ کو دے دیں, دوسرے مصعب بن عمیر کو؟ لجبالی تو دیکھو نا نبی کی. حضور اپنے غلاموں کو بولتے ہیں. کہا یہ مصعب بن عمیر وہ ہے جو ہر دن نیا سوٹ ڈالا کرتا تھا. اتنا امیر مالدار تھا کہ اس کا لباس شام سے سل کے آیا کرتا تھا.
مکے میں نہیں، شام سے. ادھر بڑے سے بڑا چودھری کیا روزانہ کپڑے چینج کر سکتا ہے؟ اور اس کا سوٹ جو ہے وہ دبئی سے سل کے آ سکتا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر لیکن جب کلمہ پڑھا نا، حضور کی غلامی میں آئے تو گھر والوں نے نکال دیا، کہا نکل جا ہمارے گھر سے، رہتا ادھر ہے، نہ ان کا لیتا ہے. نکل گئے. جب جا رہے تھے نا تو گھر والوں نے کہا کپڑے بھی اتار دے، جوتا بھی اتار دے. ایک چادر ستر چھپایا اور باہر نکل گئے ننگے پاؤں. تمہیں کیا پتا حضور کی غلامی کیا ہوتی ہے؟ ہم پہ تھوڑی سی تکلیف آ جائے ہم تتر بتر ہو جائیں. حضور فرماتے ہیں یہ غلام، فرمایا ایک چادر ان پہ ڈالتا ہوں. اب وہ چادر جو ڈالتے تھے امیر حمزہ پہ، اللہ اکبر، چادر چھوٹی تھی، آپ کا قد مبارک بڑا تھا، سر پہ ڈالتے تو پاؤں ننگے، پاؤں پہ ڈالتے تو سر ننگا ہو جاتا. فرمایا سر پہ ڈالو، پاؤں پہ گھاس رکھو. امیر حمزہ کے پاؤں پہ گھاس رکھ کے جسم کو ڈھانپ کے دفنایا گیا. یہ حضور کے چچا. جنازہ رکھا گیا 70 مرتبہ، ایک ایک صحابی کا جنازہ آتا وہ اٹھا لیا جاتا. امیر حمزہ کے جنازہ نہیں اٹھایا جاتا تھا. اور ان کے جنازے پہ کھڑے ہو کے میرے کریم فرمانے لگے سنو. میرے حضور نے فرمایا یا حمزہ تو یا ام رسول اللہ، اے حمزہ، اے رسول اللہ کے چچا، واسد اللہ واسد رسولہ، اے اللہ کے شیر، اس کے رسول کے شیر. یا حمزہ تو یا فاعل الخیرات، اے حمزہ، اے نیکیاں کرنے والے. یا حمزہ تو یا کاشف الکربات، اے حمزہ مشکلوں کو دور کرنے والے، مشکلوں کو دور کرنے والے. یا حمزہ تو یا ذابن عن وجہ رسول اللہ، اے حمزہ رسول اللہ کے چہروں سے دشمنوں کو ہٹا کے مصطفیٰ کے چہرے کی حفاظت کرنے والے. یہ امیر حمزہ پاک کے جنازے پہ کھڑے ہو کے مصطفیٰ نے کلمات کہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کو دفنا دیا گیا. نبی کریم علیہ السلام ہمیشہ شہدائے احد کے ساتھ محبت کرتے رہے. مدینہ پاک جو تشریف لائے، دیکھا کہ ساری خواتین انصار کی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے رو رہی ہیں. اب سنو، کلیجہ منہ کو آتا ہے. حضور فرمانے لگے سارے اپنے اپنے شہداء پہ رو رہی ہے، کیا میرے چچا پہ رونے والا کوئی بھی نہیں؟ اب صحابہ نے یہ جو جملہ سنا، غور کرو، حضور کی رضا کے لیے، آقا کی دلجوئی کے لیے، آقا کو خوش کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ جا کے کہتے ہیں کہ اٹھو، اپنے شہداء کو رونا چھوڑو، امیر حمزہ کے گھر میں جا کے ان پہ جا کے رو. ساری انصار خواتین اٹھیں، امیر حمزہ کے گھر میں رونا دھونا شروع کیا. شام سے لے کر آدھی رات تک روتی رہیں. یار مجھے بتاؤ، اپنا غم چھوڑ کے کوئی دوسرے کے غم پہ روتا ہے؟ یہ حضور کے صحابہ ہیں، یہ صحابیات ہیں. آدھی رات نبی کریم علیہ السلام، آپ کو بھی زخم لگے، خون بھی بہا، دانت کا کچھ حصہ بھی شہید ہوا. آدھی رات آرام کر کے جب اٹھے تو فرمایا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ، انصار کی خواتین امیر حمزہ پہ رو رہی ہیں. اب سنو، جو امیر حمزہ کو یاد کرتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اب تم چلی جاؤ، اب رونا دھونا چھوڑ دو، اور دعا دی میرے کریم نے، خدا کی قسم دیکھو اور جھومو، دل میں امیر حمزہ کی محبت کو بساؤ. حضور فرمانے لگے رضی اللہ عنکن وعن اولادکن وعن اولاد اولادکن، کہ اللہ تم سے بھی راضی ہو، تمہاری اولاد سے بھی راضی ہو، تمہاری اولاد کی اولاد سے راضی ہو جائے. ہائے ہائے، امیر حمزہ سے جو محبت کرتا ہے، حضور کی دعا ہے اور تہاڈیاں نسلیں وچ برکت ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور شہداء احد کے مزارات پہ تشریف لے جاتے. صحیح حدیث میں مزارات پہ جاتے. ہم مزار پہ جائیں مصیبت بن جاتی ہے. مزارات آندے کتوں ثابت ہے؟ میں کہا حضور سے ثابت ہے. خلفائے راشدین جاتے. سیدہ زہرا پاک جو پردے کی اتنی پابند ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا ماؤ مہر نے، وہ بھی امیر حمزہ کے مزار پہ جاتی.
نفل ادا کرتی, ہر جمعے کو باقاعدگی کے ساتھ جایا کرتی جب تک حیات رہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف حضور صحابہ کو بھی ساتھ لے کے جاتے اور ممبر بھی بچھاتے. اٹھاؤ بخاری شریف. انصرف علی المنبر وقال انی فرط لکم وانا شہید علیکم. فرمایا میں جا رہا ہوں تمہارے لیے, آگے جا کے بندوبست کروں گا اور میں تم پہ گواہ بھی ہوں. وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآن. فرمایا میں اس جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ. فرمایا زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے مجھے دے دی ہیں. وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا. فرمایا خدا کی قسم مجھے اپنے جانے کے بعد تم پہ یہ ڈر نہیں کہ تم شرک کرو گے, کوئی ڈر نہیں ہے مجھے. سرکار فرمان ہے کہ تم نے شرک نہیں کرنا. مولوی شرک کے فتوے لگائی جا رہا ہے, میلاد کرنا بھی شرک ہے, 11ویں منانا بھی شرک ہے, اور کرانا بھی شرک ہے. سرکار فرماتے ہیں شرک کا مجھے خوف ہی کوئی نہیں ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب شہدائے احد ان کی قبور پہ جاتے, اللہ اکبر, مستدرک علی الصحیحین, سنو 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 سنو, حضور فرماتے اللہم ان عبدک و نبیک یشہد ان ہؤلاء شہداء. باری تعالیٰ تیرا بندہ تیرا نبی یہ گواہی دیتا ہے یہ شہید ہے. زبان رسالے سے گواہی یہ شہید ہے. اور اگلا جملہ سنو اور جھومو اپنے عقیدے پہ, اپنے نظریے پہ. سرکار فرماتے ہیں وَأَنَّهُ مَنْ زَارَهُمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَدُّوا عَلَيْهِ. جو بھی شہدائے احد کے مزاروں پہ آ کے ان کو سلام کرے گا قیامت تک, فرمایا یہ ان کے سلام کو سن کے جواب بھی دیں گے. اندازہ تو کرو یار. میں نے کہا جو نبی کی خاطر شہید ہو وہ اپنی قبر میں جا کے قیامت تک جو آئے اس کے سلام کو سنے بھی جواب بھی دے, تو کیا خیال ہے مصطفیٰ نہیں سن سکتے؟ حضرت فاطمہ خزائیہ کہتی ہیں میں میدان احد سے گزر رہی تھی, میں نے کہا السلام علیکہ یا عم رسول اللہ, اے رسول اللہ کے چچا آپ کو سلام ہو. کہتے قبر سے آواز آئی وعلیک السلام. حضور کا فرمان سچا. حضرت شیخ محمود کرتی علیہ رحمہ آپ فرماتے جب میں گیا نا شہدائے احد کی قبور کی زیارت کرنے کے لیے, جب امیر حمزہ پاک کی قبر پہ آیا تو میں نے کہا السلام علیکہ یا عم رسول اللہ, اے رسول اللہ کے چچا جان, امّ محترم آپ کو سلام ہو. کہتے قبر سے آواز آئی, قبر سے آواز آئی وعلیک السلام, تجھ پہ بھی سلامتی ہو. اور صرف سلام کا جواب نہیں آیا بلکہ آپ فرماتے قبر سے آواز, امیر حمزہ مجھے فرما رہے تھے محمود تیرے ہاں بیٹا ہوگا, اور سن اس بیٹے کا نام میرے نام پہ حمزہ رکھنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. شیخ محمود کرتی فرماتے ہیں چند دنوں کے بعد بیٹا ہوا اور میں نے اس کا نام حمزہ رکھا. اور سنیو دیکھو یہ امیر حمزہ ہے, جو ان کی قبر پہ آئے ان کو پتا چلتا ہے یہ شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے, پھر اس کے ہاں بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگی. اللہ اکبر. کون کہتا ہے وہ مر گئے ختم ہو گئے؟ تم مر گئے, تمہارے باپ دادا مر گئے, جن کا نام تم لیتے ہو وہ واقعی مر گئے اور مٹی میں مل گئے. میرے نبی بھی زندہ ہے, نبی کے غلام بھی زندہ ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں نہر کے لیے کھدائی ہو رہی تھی, وہاں سے نہر نے جانا تھا, شہدائے احد کے مزاروں کو نکالا جا رہا تھا. اللہ اکبر. حضرت جابر کے والد عبداللہ, اللہ اکبر, سنو سنو سنو, جب ان کو نکالا گیا تو ان کا ہاتھ ایسے تھا اپنے چہرے پہ, اور چہرے پہ زخم تھا. ہاتھ کو ہٹایا تو خون بہنے لگا, ہاتھ ادھر رکھا تو خون بند. یہ کب کی بات ہے؟ شہید ہونے کے 40 سال کے بعد کی بات ہے.
ایک بیلچہ کھدائی کے دوران حضرت سرکار سید الشہداء امیر حمزہ کے پاؤں پہ لگا، خون بہنے لگا. امیر حمزہ پاک، آپ کی اللہ کے ہاں منزلت یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ ان کے مزار پہ جا کے بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے. اگر کوئی مصیبت مشکل ایسی ہو جو ٹل نہیں نہ رہی ہے، ان کے مزار پہ جاؤ ان کے مزار پہ اور عرض کرو. آپ لجپال ہیں اور لجپال نبی کے ام محترم ہیں، ذرا نظر کرم کیجئے، خدا کی قسم نظر کرم ہوگی. اور رسول اللہ کی بارگاہ میں اگر کچھ عرض کرنا ہو نا تو پہلے حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں جاؤ، ان کو سفارشی بناؤ. وہ سرکار کو کوئی گل منوانی ہوئے نا تے امیر حمزہ کے دربار میں جاؤ، اور خدا سے بات منوانی ہو تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ. امیر حمزہ آپ کا دن، میں اس مسجد کی انتظامیہ، مسجد کے امام و خطیب، معاونین اور تمام احباب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ام رسول اسد اللہ و اسد مصطفیٰ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں محفل کو سجایا. آپ کا دن منایا کریں، آپ کے تذکرے کیا کریں، باقاعدہ محافل کا انعقاد ہو. 15 شوال المکرم کو آپ کی شہادت ہوئی. دن یاد رہے گا، تاریخ یاد رہے گی. 15 شوال المکرم مناؤ گے؟ نہیں کر سکتے، گھر میں کھانا ہے، رکھو، فاتحہ شریف پڑھو، ختم شریف پڑھ کے ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرو. اللہ تعالی ہمیں سید الشہداء امیر حمزہ آپ کی جرت، غیرت، بہادری کے سمندر میں سے ایک قطرہ ہمیں بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.